السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ملتان کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثانیہ زہرا کا جو کیس تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہوا، اس کے بعد ملزمان پکڑے گئے، پھر سیشن کورٹ سے ان ملزمان کو سزا ہوئی۔ اب وہ سزا صرف جو مدعی تھے اسد بادشاہ ثانیہ زہرا کے جو والد تھے ان کو راضی کرنے کے لیے وہ سزا دی گئی یا کیا معاملہ تھا؟ آج پچھلے گزشتہ دنوں ہائی کورٹ سے ثانیہ زہرا کے دیور کو بری کر اپنا ضمانت دے دی گئی ہے، جو کہ بالکل زیادتی ہے، کیونکہ جو دیور تھا وہ بھی برابر کا شریک تھا، اس کو عمر قید کی سزا تھی، لیکن اس کو اتنی جلدی ضمانت بھی دے دی گئی، ریلیف دے دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا سیاسی بیک گراؤنڈ، سیاسی پس منظر ہے، کیا ہے یہ آج ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسد بادشاہ صاحب جو کہ ثانیہ زہرا کے والد ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی بچی کو انصاف دلوانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، نہ کہ صرف اپنی بچی کو، باقی دوسری جو بچیاں ہیں جو سسرال میں قتل کر دی جاتی ان کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، سزا ہوئی، اس کے بعد ایک اچھی فضا قائم ہوئی، دیکھا گیا کہ انصاف مل رہا ہے، معاملات ہیں، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ سے اب جو ثانیہ زہرا صاحبہ کا جو دیور تھا اس کو ضمانت مل گئی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، اس ناانصافی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ثانیہ زہرا کی مظلومیت کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اپنا حصہ ملایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ثانیہ زہرا کا سسرال میں قتل ہوا تھا تو وہ اس اجتماعی ان کا یہ سارا فیل تھا، انہوں نے سب پوری فیملی نے مل کے اس کو زد و کوب کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد اس کو اس کی لاش لٹکا کے خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے جو میرے تحفظات ہیں۔ ہم نے 17 مہینے یعنی کہ پہلے 9 مہینے پورے پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے جو اعلیٰ ترین افسران اور ایماندار افسران تھے، جن میں ڈی آئی جی لیول کے، آئی جی لیول کے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی، سینٹ میں گیا، یورپی یونین تک یہ بات گئی، پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، آئی وٹنس تھا نہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے گھر میں یہ فیل کیا، میرا وہاں کوئی گواہ تو نہیں ہوگا کہ میرے گواہ کے سامنے انہوں نے قتل کرنا تھا۔ اب اس پوری سرکمسٹانسز ایویڈنس، اس کے بعد ڈی این اے رپورٹ، فورینزک کی رپورٹ اور گواہوں کی اور پولیس کی تفتیش، یعنی کہ 3 جے آئی ٹیز بنی، جن میں آخری فائنڈنگ جو آئی تھی وہ جے آئی ٹی جس میں ڈی پی او سرگودا تھے، ایس ایس پی فیصل آباد تھے، یہ سب نے تفتیش کی۔ اس کے بعد ان سب کو انہوں نے گناہ گار کیا۔ اس کے بعد ایک ٹرائل شروع ہوا سیشن کورٹ میں، اس میں 2 ججز تھے، پہلے سیف اللہ ہنجرا صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جج، اس کے بعد وہ تبدیل ہوئے، ان کی جگہ محسن علی خان صاحب آئے۔ اچھا، پوری تفتیش اور پورے کیس پہ 17 مہینے یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے۔ میرے ملزمان کا موقف تھا خودکشی ہے، میرا موقف تھا قتل ہے، ہم نے قتل پروو کیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فورینزک کی رپورٹ کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی 2 منسٹرز نے، عظمیٰ بخاری نے اور ہنا پرویز صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے ڈکلیئر کیا کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے، مرڈر ہے۔ اچھا، پھر ہم نے سیشن کورٹ میں پروو کیا۔ اچھا، جب یہ سیشن کورٹ میں کیس چل رہا تھا نا، تو جتنا سوشل میڈیا تھا وہ سب کہتے تھے پاکستان کی عدلیہ سے انصاف کی امید نہیں ہے، انصاف کی امید نہیں ہے۔ میں نے ہر چیز پروو کی، وہ پروو نہ کر سکے، اس کے بعد عدالت نے ان کو سزا دی۔ آپ 18 نومبر 2025 کا بعد کا 4-5 دن کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں نے خود ان اداروں کا اور عدلیہ کا شکریہ ادا کیا، اور 5 سے 6 دن سوشل میڈیا پہ پاکستان کی عدلیہ کو اتنے اچھے لفظوں سے یاد کیا گیا، اور پاکستان کی عدلیہ کو بڑا نیک نامی ملی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بلے بلے ہوئی اس سیشن جج کے فیصلے کے بعد۔ ایک بات ہو گئی یہاں۔ اب جب 1 مہینہ گزرا تھا، جس شخص کو عمر قید ہوئی، میرے ثانیہ زہرا کے دیور کو، اس کو 1 مہینے بعد انہوں نے اس کی ضمانت کی درخواست دے دی۔ پہلے تو اپیل انہوں نے کی، میں نے بھی اپیل کی، میں نے سزا کے بڑھانے میں اور جن لوگوں کو بے گناہ کیا ان کو اس کی گرفت میں لانے کے لیے اپیل کی۔ انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں یہ سزا معاف کی جائے۔ اچھا، اس میں بیل کا کیا بنتا ہے کہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ یہ پھانسی لگ گیا ہے،
میں انہیں کہہ رہا ہوں پھانسی کیا لگا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عدالت نے سزا کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا. اچھا اب ضمانت جو ہوئی ہے 2 ججز نے جو ضمانت لی ہے وہ کن بنیادوں پہ لی ہے؟ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ جو دنیا میں سب سے ڈفر ٹیسٹ ہے اور اس پہ بلیو نہیں ہوتا کہ یعنی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ بول رہا ہوں, جس سے وہ دل کی دھڑکن کی اتار چڑھاؤ پہ وہ فیصلہ ہوتا ہے. اگر پولیگرافک ٹیسٹ ویلڈ ہوتا تو ہر تھانے میں ہر عدالت میں ہوتا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی 0% کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ حیدر کے جو ڈی این اے ہیں یہ ڈز ناٹ کوالیفائی. ٹھیک ہے, یہ کوالیفائی نہیں کرتے.